الانسان میرات الرحمان، اللہ فرماتے ہیں انسان میرا شیشہ ہے. علامت صاحب فرماتے ہیں کہ تو اس شیشے نو جے ٹھائے گا نا تو شیشہ بنانے والا بڑا راضی ہوئے گا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ فرماتے ہیں میرا کام سی تیرے تک ہدایت پہنچانا، اور مننا نہ مننا پھر تیری مرضی ہے. اگے آگے آیت نمبر 14 یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنذَرْتُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے. میں یہ تینوں دس دیتا ہے کہ آگ کیڑے پاسے. یار بڑی عجیب گل ہے. اچھا سمجھن واسطے ایک اور گل نو بھی سمجھو. بندیاں نے سمجھا بھی شاید وہ مرن تو بعد ہی جہنم دے وچ تے جنت وچ جانا ہے. جڑا بندہ اللہ نو ہونا دے لوے کہ اس سے ویلے اس سکون چ نہیں ہو جاندہ. ایک عام بندے دوتے حالات و واقعات بہت اثر انداز ہوندے نے. مالی نقصان ہو جائے عام بندے نو رات نیندر ہی نہیں پیندی، تو جنوں اللہ دے نال محبت ہوندی ہے جس وقت وہ دا مالی نقصان ہوئے تو آندہ یار محبوب دی مرضی سی، محبوب دی مرضی سی، محبوب جی انج راضی ہے تو انج ہی ٹھیک ہے. ایک اللہ دے مقرب بیٹھے نے حضرت امام جعفر صادق، ایک مقام تے بیٹھے نے ایک بندہ آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ دیا کروڑ ہاں سلامتیاں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام تے بیٹھے نے ایک بندہ آیا انہوں نے کول تو انہیں کہا جناب تجارت بھی کردے سن. انہیں آگے دسے انہیں کہا جناب تہاڈا ایک جڑا مال آ رہا سی وہ بیڑا ڈوب گیا. اس کی گل سن کے جناب نے فرمایا کہ الحمدللہ. وہ نا بندے کول بیٹھے سن انہوں نے سن لینا کہ یار پتہ نہیں انہیں کی حالت ہے، لیکن چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ تھوڑی کو دیر لگی نا، کوئی گھنٹے دو گھنٹے لنگے تو بعد ایک اور بندہ ہے نا کہ نہیں جناب وہ نا وہ تواڈے والا نہیں وہ کسی اور دا ڈوبیا. جناب نے فرمایا کہ الحمدللہ. وہ بندیاں پوچھا جناب یہ کی گل ہے کہ جدوں ڈبن دا سنیا ادوں بھی الحمدللہ، جدوں ترن دا سنیا ادوں بھی الحمدللہ. دونوں صورتاں دے وچ شکر الحمدللہ دا ورد ہے. جناب نے فرمایا کہ یار گل پتہ کی ہے کہ جس وقت مینوں ڈبن دا حکم نامہ سنایا گیا نا آ کے کہ ڈب گیا، تو میں اس وقت نا اپنے دل نو ویکھیا کہ وہ دی یاد تو ہلیا جلیا تو نہیں. تو میں ویکھ کے تو میں کہا شکر الحمدللہ بھی یہ ڈبن والی شے سی ڈب گئی ہے، یہ وہ دی یاد وچ مشغول ہے، یہ ہلیا نہیں. تو پھر جدوں دوبارہ آ کے سنایا گیا بھی نہیں نہیں وہ تہاڈا نہیں وہ کسی اور دا ڈبیا تہاڈا تردا پیا. میں پھر ادوں بھی یہی ویکھیا کہ ہن کدھر وہ دی خوشی دے چکر چ ادھر تے نہیں توجہ گئی، توجہ من جانب خالق رہی ہے. میں کہا شکر الحمدللہ. محب جڑے نے وہ دونوں صورتاں دے وچ محبوب دے شکر گزار ہی رہندے نے، انہاں نوں اعتراض ہوندا ہی نہیں. وہ آدھے نے نہیں نہیں محبوبہ جویں تیری مرضی ہے اسی انج ہی راضی ہاں. تو پھر پتہ لگا کہ سکون تے محب لیندا ہوندا ہے نا پیا. محب نو بے سکونی نہیں نہ ہوئی، تکلیفاں تے دونوں دوتے آئی ہیں، غیر محب تے بھی آئی ہے تے محب تے بھی آئی ہے. غیر محب ساری رات سو نہیں سکیا کیونکہ وہ دا نقصان ہو گیا. محب دا نقصان جدوں ہویا انہوں اسے ویلے آکھیا کہ الحمدللہ شکر الحمدللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تیری مرضی چاہیے ہے، میں نے تیری خوشی چاہیے جے تو جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی تو میں سکھ نہ تمہارے دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رہن پیارے. آج میں دادا مرشد دا شعر ذوق نال طرز نہ پڑھنا چاہنا. پیچھے جو پڑھیا سی تو میں بعد اپنی محفل آپ سنی تو مینوں نا تھوڑا انج لگا کہ یار تو ایڈا بے ذوقی نال کیوں پڑھیا. وہ اج ہن یاد آ گیا، میں ہن پڑھاں گا. میم مکھ نہ میں موڑاں توڑے دکھ ستاون،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਕੋਲ ਗਵਾਵਣ। ਯਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੁਖੀ ਪੇ ਪਛਤਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਗਲ ਲਾਵੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਖਾਲਕ ਜਦੋਂ ਗਲ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲਕ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਸਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੈਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਊਠ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਊਠ ਬਣਦਾ ਮੈਂ 2 ਊਠ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਲੈਲ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। اللہ تعالیٰ دین دی اصل سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔